متعلق فرمایا کہ جس وقت وہ شخصیت آئے گی اس کا نام اور میرا نام ایک جیسا ہوگا، اور اسی طرح فرمایا کہ اس کی ولدیت اور میری ولدیت ایک جیسی ہوگی۔ یہ اس شخصیت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری فضیلت اس کے لیے بیان یہ کی کہ وہ جو آئے گا وہ میرے خاندان سے ہوگا۔ وعطرتی اہل بیتی، دو طرح کے لفظ آتے ہیں، وہ میرے خاندان سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے وہ ہوگا۔ اور اس شخصیت کے لیے بہت بڑی فضیلت کہ ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو حضرات یہ تمام فضیلتیں ہیں حضرت امام مہدی کے لیے، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا نام میرا جیسا ہو، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے مقام لد پر مسجد کے اندر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی فرمائیں گے آئیں حضرت نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہاری امامت امامکم منکم، تمہاری امامت وہ کرائے گا جو تم میں سے ہے، یعنی حضرت امام مہدی جماعت کریں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی نمازیں پڑھیں گے۔ تو حضرات یہ تمام فضیلتیں ہیں۔ آئیں آپ کے سامنے ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث آتی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ 4284 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح تاریخ کبیر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث کے لیے میں نے آپ کو 4 حوالے دیے۔ کون سی حدیث ہے؟ آئیں وہ حدیث سنتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ جو میری اور آپ کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المہدی من عطرتی، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے امام مہدی جو ہے وہ میرے خاندان سے ہوں گے، اور آگے فرمایا کہ وہ اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوں گے۔ یہ 4 کتابوں کا حوالہ، امام مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اولاد سے ہوں گے۔ تو کس قدر اس شخصیت کی فضیلت، یعنی کہ رہتی دنیا تک اللہ کے نبی کا خاندان، قیامت کی صبح تک نبی کی آل، نبی کی نسل، نبی کا خاندان رہے گا۔ آئے اس حوالے سے دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر آتی ہے، مستدرک حاکم کے اندر آتی ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو کہا کہ یہ حدیث حد تواتر کو پہنچ گئی، 40 سے زیادہ صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ آئیں ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تملأ الارض ظلما وعدوانا، یہاں تک کہ ساری کی ساری زمین ظلم و ستم سے، ساری زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ثم یخرج رجل من عطرتی او من اہل بیتی، جب زمین ساری ظلم و ستم سے بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ میرے خاندان سے یا اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ایک ایسا آدمی پیدا کرے گا، وہ آ کر کیا کرے گا؟ فرمایا کہ یملؤھا قسطا وعدلا، پوری ظلمت سے بھری زمین کو، اندھیروں سے، تاریکیوں سے، گناہوں سے بھری زمین کو، وہ قسطا وعدلا، وہ انسان آ کر پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔
پوری زمین کو۔ وہ انسان کون ہوگا؟ وہ امام مہدی ہوں گے جو پوری زمین کی ظلمت کو، اندھیروں کو، تاریکیوں کو ختم کر دیں گے۔ اور اس حدیث کے لیے میں نے آپ کو 3 حوالے دیے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، امام بخاری کے کتاب ہے تاریخ کبیر کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے۔ آئیں تیسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امام مہدی کے خد و خال، شکل و صورت کے بھی وصف بیان کیے ہیں۔ حدیث کے اندر امام مہدی کے ناک کا بھی وصف آتا ہے کہ ان کا ناک کیسا ہوگا، ان کے جبہ کے بارے میں، پیشانی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ امام مہدی کی پیشانی کیسی ہوگی۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر 2485 نمبر پر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں المہدی منی، المہدی منی، امام مہدی میرے خاندان سے ہے۔ اور وصف بیان کیا کہ اجر الجبہہ، اس کا جو ماتھا ہوگا، پیشانی ہوگی، بڑی کشادہ، بڑی پیاری پیشانی ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا اقن الانف، ان کی ناک ابری ہوگی، بڑی باریک تلوار کی طرح دھاری دار خوبصورت ناک ہوگی۔ اور فرمایا کہ جس وقت وہ آئیں گے پوری زمین کو قسطن و عدلن، جو زمین ساری ظلم و ستم سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے بھر چکی ہوگی، ساری زمین کو آ کر امام مہدی روشنیوں سے، ہر قسم کی فراوانی سے بھر دیں گے۔ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح امام مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ مسند احمد کی پہلی جلد کے اندر یہ حدیث ہے اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے امام مہدی کا نام بتایا اور اس کے والد کا نام بھی بتایا۔ فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى یلی رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ایک ایسا آدمی نہ پیدا کرے اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کی ولدیت میری ولدیت جیسی ہوگی۔ یہ سنن نبی داؤد کی صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اور اس طرح 5ویں حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر آتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کا درجہ دیا ہے۔ یہ حدیث 5ویں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی زندگی میں صرف ایک دن بھی اگرچہ باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس ایک دن کے اندر میرے خاندان کو، اس جوان کو اللہ پیدا کرے گا، وہ دنیا کے اندر آئے گا، آ کر کیا کرے گا؟ پوری دنیا کے ظلم و ستم کو ختم کر دے گا، پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ اس کا میرے نام کی طرح اس کا نام ہوگا اور اس کے باپ کا جو نام ہوگا وہی میرے باپ کا نام، یعنی اس کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اسی طرح چھٹی حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں، مستدرک حاکم کے اندر یہ 711 نمبر پر حدیث آتی ہے، امام مہدی کتنا عرصہ آ کر خلافت کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے آخر زمانے کے اندر ایک انسان پیدا ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا پر آئے گا، بارشیں ہوں گی، زمینیں اپنی انگولیاں اگائیں گی، طرح طرح کی فصلیں اگیں گی، حتیٰ کہ اپنی لپیں بھر کے، اپنی جھولیاں بھر بھر کے لوگوں کو دیں گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وہ وَيَعِيشُ 87 وہ 7 سال یا 8 سال دنیا میں حکومت کریں گے۔ اس کے بعد جتنا دیر ان کی زندگی اللہ نے لکھی ہوگی اس کے بعد وہ دنیا سے چل بسیں گے۔ حضرات یہ حقیقت ہے، امام مہدی نے اس دنیا میں آنا ہے۔ اہل الحدیث کی، اہل سنہ کی کتابیں دلائل و براہین کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ ہم نے خاص طبقے کے ساتھ حدیث منسلک کر کے حقیقت سے ہم لوگ انحراف کرتے ہیں۔ امام مہدی کا آنا حق ہے، برحق ہے۔ حدیثیں سنن نبی داؤد کی، صحیح مسلم کی، بخاری کی بھری پڑی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہستیوں کے تذکر خیر پڑھ کے اپنی زندگی کے اندر وہی اعمال اپنانے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔
اور دوسری شخصیت امام اویس کرنی، ان کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی صحیح درجے کی حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث 2542 نمبر حدیث ہے۔ یمن کا ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کا نام کرن قبیلہ ہے۔ کرن قبیلہ اس دور کا ہے جس وقت اللہ کے نبی تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو بلایا، اے عمر، میری اس زندگی کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جس کو اویس بن عامر کہا جاتا ہے، یمن کے قبیلے میں رہنے والا ہے، بڑا مستجاب و دعوات انسان ہے، جو بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ مسلم شریف کی 2542 نمبر حدیث ہے، بڑا لمبا قصہ ہے، میں مختصر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اے عمر، وہ اس دور میں موجود ہے، اس کا نام اویس بن عامر ہے، اور وہ میرے پاس نہیں آ سکتا، اللہ نے مجھے اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ وجہ یہ ہے اس کے نہ آنے کی، اس کی بوڑھی ماں ہے، رات دن اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اے عمر، تیری زندگی کے اندر جب بھی اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے اس سے ضرور دعا کروا لینا۔ اللہ کے نبی کا دور ختم، حضرت صدیق اکبر کا دور ختم ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا۔ حضرت عمر کی جستجو برقرار ہے کہ کہیں وہ انسان مجھے ملے جس سے دعا کرانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا، وہ کیسا عظیم انسان ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت جی، مینا کے میدان میں ایک آدمی آیا ہے، یمن سے قافلہ آیا، کرن قبیلے سے، اس کرن قبیلے کے اندر اویس نامی آدمی آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بلاؤ نہ اس کو، بلکہ میں اس کی طرف جاتا ہوں، اتنے عظیم انسان کے پاس میں خود جاؤں گا۔ آپ گئے، مینا کے اندر ایک خیمہ لگا ہوا، ایک ہنڈیا ہے، اس کے اندر خیمے میں بیٹھ کر سالن پکا رہے ہیں۔ جا کر حضرت امیر مومن پوچھا کہ تم میں سے اویس نامی آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں اویس۔ کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے، آپ کے دل کی جو خواہش تھی وہ پوری ہوئی، اور اس خوشی کا عالم میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو اس وقت خوشی حضرت عمر کو ہوئی، ان کی دل کی خوشی کا عالم حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے، دل باغ باغ ہو گیا، خوش و خرم ہو گئے کہ اللہ تو نے مجھے وہ انسان ملا دیا، وہ انسان مجھے مل گیا جس سے ملاقات کے لیے میں کئی سالوں سے تڑپ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ویسے کرنی، پیارے پیغمبر نے تیرے بارے مجھے کہا ہے کہ جب وہ ملے اس سے دعا کروانا۔ تو حضرات ذرا سوچئے، امیر المومنین نے کیا دعا کرائی؟ وہ کون سی دعا تھی جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران دعا کروا رہا ایک عام آدمی سے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت جی میرے لیے صرف یہ دعا کر دیں، صرف یہ دعا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قرآن کے اندر 22 آیتیں ایسی ہیں، حضرت عمر نے جیسے چاہا میرے رب نے ویسے ترجمہ بنا کر ان قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر قرآن جاری کر دیا، شرع جاری کی۔ 22 قرآن کے اندر آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی سوچ و بچار خواہش سے اتری ہیں، وہ دعا کروا رہے ہیں حضرت جی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ حضرت ہم کتنی فکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اس مشکل گھاٹی کے اندر، اس مشکل مرحلے کے اندر، اس مشکل معاملات کے اندر، اس حادثاتی دور کے اندر اللہ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اپنے گناہوں پر نظر ثانی کرنے کی، اپنے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ شرمندہ ہو کے معافی مانگنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا کھلا وقت ملا ہے، اس وقت سے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بڑی نعمتیں ہیں، الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسرا اضافی وقت کا مل جانا۔ لیکن بہت سے لوگ ان 2 نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں فیس بک پر، موبائلوں پر لکھتا ہے کہ فضول بیٹھا تھا، میں نے کہا سرچ کر لوں، میں نے جھاڑو کے تنکے گننے شروع کر دیے۔ فضول بیٹھا تھا، میں نے 1 کلو مٹروں کے دانے گننے شروع کر دیے۔ یہ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں تسبیحات میں وقت لگائیں،
قرآن کے کتنے سپارے ہم نے آج تک پڑھ لیے؟ 14 اپریل سے مارچ سے ہمارے ملک پر یہ عذاب آیا ہے، یہ گرفت ہوئی ہے۔ ہر بندہ گروان میں جھانکے ہم نے اتنے عرصے میں کتنے قرآن کے پارے پڑھے ہیں، کتنی ہم نے تسبیحات پڑھی ہیں، کتنے ہم نے ذکر و اذکار کیے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔